کہ کیا جنات کی کوئی حقیقت ہے یا یہ کوئی توہم پرستی ہے؟ کیا جنات آصب کو سائنٹیفک حوالے سے اس کی کوئی تعبیر ہے؟ کیا سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ تو یاد یہ رہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنات قرآن کی نگاہ میں، اسلام کی نگاہ میں ایک مخلوق ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ لہذا اسلام کی تعلیمات کی روح سے جنات ایک ناری مخلوق ہے۔ بعض عقل پرست اور ماڈرن لوگ سرے سے ان کے وجود کے منکر ہیں، نہیں مانتے، حالانکہ سائنس نے بھی جنات کے وجود کو تسلیم کر لیا ہے۔ لہذا پوری سائنس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو پوری سائنس 3 اجزاء پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 پروٹون، نمبر 2 نیوٹران، نمبر 3 الیکٹران۔ ابھی تک کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا جو ان عناصر کو مکمل طور پر انسانی نگاہوں اور نظروں کو دکھا سکے، کوئی ایسا آلہ نہیں آیا۔ تو لہٰذا کسی مسئلے پر جب تحقیق کی جاتی ہے تو ہمیں کچھ چیزیں فرض کرنی پڑتی ہیں، اور یہ فرض کرنا یہ اسلام کی طرف سے شارحین اسلام نے یہ بات سمجھائی ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے آپ کے ارشادات میں یہ بات آتی ہے کہ بہت سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے فرض کرنے کا آپ نے تصور دیا۔ جب ان سے کوئی سوال کیا جاتا اور نیا سوال ہوتا تو آپ فرض کر کے اس بات کو سمجھاتے۔ لہذا یہ فرض کی ہوئی چیزیں بنیادی اصول ہوتی ہیں جو تحقیق اور ریسرچ کی بنیاد کا کام دیتی ہیں۔ اگر یہ فرض کی ہوئی چیزیں بنیاد اور اس تحقیقی عمارت سے اگر ان کو نکال دیا جائے تو پھر یہ عمارت مکمل ہونے کی بجائے زمین بوس ہو جائے گی اور گر جائے گی۔ تحقیق لہذا جس طرح انسان کی تخلیق ہوا، مٹی اور پانی سے ہوئی ہے، اسی طرح جنات کی تخلیق کے لیے بھی مٹی کی بجائے سلفر گندک اور سلیکون، ہوا کی بجائے گرم ہوا اور پانی کی بجائے فلورین گیس سے جنات کی تخلیق ہوئی ہے۔ اب گرم ہوا کے بارے میں بھی میں عرض کر دوں، گرم ہوا یا نار سموم ہوا یا گیس ہوتی ہے جو عام ہوا کی طرح خلا میں موجود ہوتی ہے۔ عام ہوا اور نار سموم میں فرق یہ ہے کہ ہوا میں حدت، تابکاری، اثرات اور دھواں وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ اس کے برعکس نار سموم خالص گیس کی شکل میں خلا میں موجود ہے۔ نار سموم اکسرے کی لہروں کی طرح ٹھوس تر اجسام میں سے گزرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، ٹھوس اجسام میں سے وہ گزر جاتی ہے۔ جنات کے پدیشی جو اجزاء میں نار سموم کی وجہ سے، جنات کے پدیشی اجزاء میں نار سموم کی وجہ سے اس مخلوق میں ٹھوس اجسام میں گزرنے کی صلاحیت جنات کے اندر موجود ہے۔ سائنس کی ایک شاخ ما بعد الحیاتیات، یہ ایک سائنس کی ایک شاخ ہے، اس کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ فلورین گیس اور سلفر کے بہمی ملاپ کے نتیجے میں ایسی مخلوق خلق ہو سکتی ہے، معرض وجود میں آ سکتی ہے جو آگ کی خصوصیت رکھتی ہو اور سلفر کی طرح 800 درجہ سینٹی گریڈ پر اپنی اصلی صورت میں برقرار رہ سکتی ہے۔ سلیکون کو سلفر سے ملا کر کسی مخلوق کو وجود میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ سائنس نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ سلیکون کو سلفر سے ملا کر کسی مخلوق کو وجود میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ مادہ بنیادی مثالے کی حیثیت رکھتا ہے۔ جنات کو ان مرکبات سے بنایا گیا ہے اور اسی وجہ سے وہ آتشی مخلوق یعنی نوری مخلوق نہیں کہلاتی، بلکہ کیا ہے، وہ آگ کی ناری مخلوق ہے، وہ آتشی مخلوق ہے۔ تو سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر کوئی جسم سلفر، سلیکون اور فلورین کاربن کی مدد سے بنایا جائے تو وہ اپنی شکل و صورت کو حالات اور موسم کے مطابق ہر طرح کے سانچے میں وہ ڈھال سکتا ہے۔ ان کو نہ تو غذا سے تعلق ہوتا ہے اور نہ انہیں سورج کی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا مغربی سائنسدانوں جن کو نوبل انعام ملے ہیں، نوبل انعام یافتہ سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ کائنات میں ایسی مخلوق کا پایا جانا ممکن ہے کہ جو ہماری طرح غذا کی ضرورت کی محتاج نہ ہو۔
جب کسی جسم کو غذا کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس کے جسم میں نظام ہاضمہ کے اعضاء بھی ضروری نہیں ہیں، لہٰذا اس کا جسم نہ تو وزن رکھے گا اور نہ ہی کوئی خاص شکل۔ اس کا جسم اتنا لطیف ہوگا کہ وہ جب چاہے فضا میں بغیر کسی سہارے کے پرواز کر جائے، اور جب چاہے نظروں سے غائب ہو جائے، اور جب چاہے مختلف شکلیں اختیار کر جائے۔ ایسا جسم صرف فضا سے قوت حاصل کرتا ہے اور اپنی زندگی کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ یہ مغربی سائنسدانوں کی تحقیق ہے۔ ایک امریکی ماہر مابعد الحیات جو شوبرگ اپنے مقالے میں کہتا ہے کہ ہمارا جو کہکشانی نظام ہے، ہمارے کہکشانی نظام میں موجود اربوں سیاروں میں 64 کروڑ قسم کے حیاتی نمونے موجود ہیں۔ ان نمونوں میں ہر حیاتی نمونہ دوسرے حیاتی نمونے سے مختلف ہے۔ ان سیاروں میں عین ممکن ہے کہ کسی سیارے میں زندگی موجود ہو جس کے متعلق آپ کو اور مجھے علم نہ ہو۔ تو لہٰذا یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنات فلورین گیس جیسی گرم گیس سے بنے ہیں تو وہ کرۂ ارض پر آ کر برف کی طرح جم کیوں نہیں جاتے؟ تو اس کا بھی آسان جواب سن لیجئے کہ ان کا جسم مادی ہے، وہ اپنی شکل تبدیل کر لے، اس لیے جب زمین پر وہ آتے ہیں تو وہ اپنی اصل شکل کی بجائے زمین پر بسنے والے جانوروں، کبھی انسانوں کی شکل میں، کبھی سانپوں کی شکل میں، کبھی بچھوؤں کی شکل میں، کبھی چھپکلی کی شکل میں، کبھی چوہے کی شکل میں، کبھی بلی کی شکل میں، کبھی کتے کی شکل وغیرہ میں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ان کے لیے زمین کا درجہ حرارت جو ہوتا ہے وہ ان کے لیے قابل قبول ہوتا ہے۔ مشہور امریکی سائنسدانوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ ہم اگر سلیکون عنصر سے کوئی ایسی مخلوق بنائیں جس میں سلفر اور فلورین گیس کو شامل کر دیں تو جو مخلوق وجود پذیر ہوگی اسے نہ غذا کی ضرورت ہوگی، نہ ہی وہ مسلسل کسی خاص حیت میں رہے گی، بلکہ وہ فوقتاً وہ اپنی شکل کو، اپنی حیت کو بدلتی رہے گی۔ سلیکون سے بنی ہوئی اس مخلوق کا پسندیدہ مقام ستارہ زہرہ یا مشتری ہو سکتا ہے، جہاں سے وہ سورج سے براہ راست حرارت حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا امریکہ کے ماہر روحانی سائنسدان ڈاکٹر سرلاج اور دیگر کئی محققین نے، پروفیسر جوڈ وغیرہ نے یہ بات کہی ہے کہ نظام شمسی کے کسی سیارے سے کوئی مخلوق زمین پر آ کر اپنے خصوصی کرندوں پر اثر انداز ہوتی ہے، انہیں اپنے تابع بنا کر عقل سے بالا حرکات اس سے سرزد ہوتی ہیں، اور یہ وہ مظاہر ہیں جنہیں ہم سفلی روحوں کا کارنامہ کہہ سکتے ہیں۔ مثلا چیزیں جو ہیں وہ خود بخود حرکت کرنا شروع کر دیں، یہ سب کچھ جنات کی شرارت کے سبب ہوتا ہے۔ لہٰذا میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا کہ قرآن اور سنت کے ساتھ تو جنات کا وجود ہے، لہٰذا جنات کے وجود کو سائنس بھی ثابت کرتی ہے، سائنس بھی تسلیم کرتی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ موجودہ عملیات کے جو ماہرین ہیں ان کے جو دعوے ہیں کہ ہم نے ان جنات کو قابو میں رکھا ہوا ہے، یہ بات کہاں تک درست ہے، کہاں تک ٹھیک ہے، کتنا اس میں جھوٹ ہے، اس میں کتنی تواؤں پرستی ہے، اس میں کتنی لوٹ کھسوٹ ہے، اور عام بیماریوں کو یعنی مرگی کے بیماروں کو، اعصابی بیماروں کو، اور نوجوان بچیوں اور بچوں کو جن کو مختلف بیماریاں ہوتی ہیں ان کو بھی وہ جنات کہہ دیتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جنات کا وجود ضرور ہے۔